یہ سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں آپ، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا۔ اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا، اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے۔ تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھنچی چلی آئے گی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بال سہلاتے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے ان کا۔ اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی، فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے، باز آ جائے اس کام سے۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت ہے اس میں اگر تم نے ادھر ادھر توجہ ہوگی۔ نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو، تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ۔ پھر فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فضولیات سے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے، ان کے مطلب کی مطلب آپ کسی سے ملنے کہتے کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، بچوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے، چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے، ابا جی کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں، آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں، بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں، اپنا گھر آپ چلاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ مسجد، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ ہی دوسرے کی جانب تھی، اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں۔ ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ پوچھنے دی کی لو۔ لغویات میں نہ الجھے، فضولیات میں نہ الجھے، یعنی ٹو میں رہنا، ٹو میں۔ آپ یقین کریں میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتی، سامنے والے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال، مطلب یہ کہ
اتنی لمبی چوڑی، اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں، وہ بیاہ کہاں پہ ہیں، کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں. اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا. دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول نے. قربان جائیں حضور کے جملوں پر. ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں، بے معنی ہے وہ بات وہ چھوڑ دے. بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے. ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہ فراخ دلی سے بانٹتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہو کر ہم دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی وسعت نہیں ہوتی، لیکن زیادہ اجر اسی بندے کو ملتا ہے جو تھوڑی تکلیف برداشت کرے اور سامنے والے کی تکلیف کو دور کرے. مدینہ منورہ میں نا قحط پڑ گیا تھا، غلہ نہیں ملتا تھا. تو قحط کے زمانے میں لوگ نا پھر چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں. ہمارے ہاں ایک طرف چینی کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور دوسری دفعہ چھاپا پڑتا ہے، پورے کے پورے گودام بھرے ہوئے نکل آتے ہیں. لوگ مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں قحط پڑ گیا تھا. گندم کا دانہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح سونا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بہت سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مصر سے آئے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ شخص آپ ہی کو غلہ دیتا تھا، کسی اور کو دیتا بھی نہیں تھا، جو اونٹ بھر کے اس نے دیے. تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ مال پہنچا نا، آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری تجارت بندوں سے نہیں کرنی چاہیے، کچھ اللہ سے بھی کرنی چاہیے. رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کے پہنچ گئے تو تاجر آئے. انہوں نے آگے کہا عثمان ہم کھول کے نہیں دیکھتے کہ اندر مٹی ہے کہ سونا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھتے آپ نے کتنے کا خریدا ہے. آپ کی زبان پر اعتبار ہے. آپ نے جتنے کا مال لیا ہے نا ہم ڈبل دیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں. آپ فرمانے لگے نہیں مجھے زیادہ نفع ملتا. انہوں نے کہا 2 گنا. فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے. کہا 3 گنا. فرمایا زیادہ ملتا ہے. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی تاجر ہے ہی نہیں جو زیادہ دے. فرمایا بس مجھے ملتا ہے نا. کہا کتنا ملتا ہے؟ فرمانے لگے لگتا ہے کہ اگر وہ تاجر زیادہ کرم نوازی کرے تو 700 گنا تو دے گا ہی، اور باقی کریم ہے. انہوں نے کہا جی نہیں اتنا نہیں ہم دے سکتے، پھر آپ بیچ لیں. یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. لوگ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی مال اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے. جا کے کہنے لگے اے عمر اعلان کر دیں جس غریب کو گندم کی ضرورت ہے، آسانی کے دور میں نہیں دقت کے دور میں، جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے جائے. جب جناب عثمان غنی کے اس غلے کا اعلان ہوا تو تاجروں کو اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ 700 گنا کو بندہ نہیں دے رہا، یہ رب کریم عطا فرما رہا ہے.